حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے قریب 52 دن پہلے ابرہہ جو شاہ یمن نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا، ایک بڑا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کے غرض سے حملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے 30 میل دور وادی محشر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آنے جانے سے انکار کر دیا، آخر مجبوراً اسی جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز تھی، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بڑے لشکر کی سطوت و شوکت سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے۔ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بمشکل 12 افراد تک پہنچتی تھی، باقی رہ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران ان میں ابرہہ کے کچھ لشکری اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میری اونٹ لے گئے ہیں اور وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکبر آمیز کہا لگایا اور کہا، عبد المطلب، اپنے کعبہ کی فکر کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ تو کعبہ کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو۔ ابرہہ کہتا ہے، تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے نفیس جواب دیا، فرمایا، صداقت ہے یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں، صداقت ہے یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ اور کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ اے ابرہہ، مجھے کعبہ کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبہ والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اونٹ واپس کر دیے۔ آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کو ساتھ لے کر کے کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی، اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کی کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی، تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی، وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے مالک، سوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اے مالک، بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ صبح سویرے کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملہ تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا مانگی ہوئی فوراً دعا قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر
کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ محابت ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک نہیں کرتے، بڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک نہیں کرتے۔ خدا کا ڈر ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خدا بندی کے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو کتنے شاندار طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی اور انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو کر ڈالا جیسے کوئی کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ اسی لیے عرب والے اس سال کا نام عام الفیل اور سنت الفتح والا بھی کہتے ہیں۔